ایک منافق رہتا تھا جس کا نام تھا سلام بن جبیر. یہ جبیر جیم سے ہے، زا سے نہیں ہے. ایک زبیر صحابی بھی ہیں، زبیر بن عوام جو عشر مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ نام نہیں ہے جو زا سے آتا ہے. یہ سلام بن جبیر، یہ سلام نام تھا، جبیر کا بیٹا تھا. بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا. ملک شام گیا یہ. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ربط کیا ہے، جو میں نے ابھی تک تمہید باندھی ہے اس تمہید کا اور اس واقعے کا ربط کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں ان کا دونوں کا کمبینیشن کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دونوں کا میل کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کو سنا کر کے. کہ جب ہم اللہ اور رسول کے پابند نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو قوم اللہ رسول کے پابند ہوئی وہ کہاں پہنچ گئی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو سلام بن جبیر گیا ملک شام. کچھ چیزیں بیچنے کی تھیں بیچیں، کچھ چیزیں خریدنے کی تھیں خریدیں. وہ خرید کر کے مدینہ آیا. مدینہ آنے کے بعد میں جو چیزیں وہاں سے خرید کر لایا مدینے میں بیچنی ہے تو مدینے میں بھی بیچیں. لیکن ہوا یہ کہ ملک شام میں ایک غلام بک رہا تھا. کیا بک رہا تھا جی؟ ایک غلام بک رہا تھا. اور غلام دیکھنے میں بیچارہ رنگ کا کالا تھا، خوبصورت نہیں تھا، کمزور تھا، پتلا دبلا تھا. اور غلام کا مطلب یہ جب وہ بک رہا ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی خریدے گا تو خدمت کے لیے خریدے گا، خدمت لینی ہے اس سے. اور جس سے خدمت لی جائے گی تو وہ چاق و چوبند ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے. تو جو خود اتنا کمزور ہو تو وہ تو دوسروں کی خدمت کا محتاج ہے، تو وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا. تو اس غلام کی، اس بچے کی کمزوری کو دیکھ کر کے، بے ڈھنگا سا پن دیکھ کر کے کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا. بڑے بڑے تاجر، چھوٹے چھوٹے تاجر سب اپنا کام دھام نپٹا کر کے یہ جا رہے وہ جا رہے. لیکن جو چالاک بندہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز خریدوں اور کہیں نہ کہیں 1 روپیہ ہی بچ جائے مجھے. وہ اپنے گراہک کو واپس نہیں جانے دیتا، چاہے خوشامد کرنی پڑے چاہے کچھ بھی ہو. تو یہ سلام بن جبیر بڑا چالاک تاجر تھا، بہت چالاک. آج کے زبان میں کہنا ہے، آج کے ماحول میں جیسے بنیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بنیا سے زیادہ اچھی دکانداری اور ہوشیاری خرید و فروخت میں کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے یا کہتا ہے یا کسی کا دعویٰ تو خامہ خیالی ہے اس کی. مولانا سمیع اللہ خان صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ جو میں نے بتایا کہ بنیے سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس نے خرید لیا. اب مقصد کیا تھا کہ میں مدینے میں بیچوں گا لے جا کے، 2 روپے ملیں گے تو منافع ہی تو ہوگا، نقصان تو کوئی نہیں ہے. اب جب سامان ہے وہ بھی سارا لا کے رکھ دیا اور وہ جو غلام ہے وہ بھی کھڑا کر دیا. اب بولی لگ رہی ہے کہ بھئی میرا یہ سامان ہے خریدو، بولی لگ رہی ہے میرا یہ سامان ہے خریدو. ایسے ہی کرتے 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 سارا سامان بک گیا. غلام کا خریدار پورے مدینے میں کوئی نہیں آتا. غلام کا خریدار پورے مدینے میں کوئی نہیں آتا. اور غلام بہرحال غلام ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے. جو غیر مسلم تھے وہ غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام کی روشنی آئی ہے، رسول اللہ نے کہا غلام ہے، باندی ہے، تم آزاد کر دو گے، اللہ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دے گا. یہ اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے، یہ جو نظام دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے. یہ کوئی نہیں خریدنا آ رہا بیچارے کو، بھوک سے، پیاس سے اور آرام نہ ہونے کی وجہ سے نڈھال ہے، اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کہ کیا ہماری زندگی ہے جانوروں سے بھی زیادہ بری، کہ جانوروں پر بھی انسان کو رحم آ جاتا، ترس آ جاتا ہے کہ بھئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ کھلا دو. لیکن ہم انسان ہیں، ان کی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، دل و دماغ ہمیں دیا، ان کو بھی دیا. جو سب یہ کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہالت اتنے گروہی درجے کی ہے کہ اس انسان پر جو کمزور بھی ہے، جو کالا بھی ہے بیچارہ، اور جو غلام بھی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ترس کھانے کے لیے پورے مدینے میں کوئی تیار نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
مکے میں ہے، مدینے میں تشریف نہیں لائے ہیں، سب بوجھ بوجھ کے جاتے ہیں اور اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے کوئی بھی جو ہے لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ مدینے کے اندر ایک لڑکی تھی، نوجوان حسین و جمیل تھی، وہ بھی گزر رہی تھی، اپنی ضرورت کا ساز و سامان لینے کے لیے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس بچے کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلام بن جبیر سے تو سودا کیا کہ کتنے کا بیچتا ہے، ترس آ گیا تو پوچھا کتنے کا بیچتا ہے، کہا جی میں منافع نہیں لیتا، اتنے کا لایا ہوں، مجھے اگر اتنے مل جائیں تو میں اتنے میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس خاتون نے، اس لڑکی نے وہ رقم ادا کی، غلام کو لے کر گھر چلی گئی، اور اس لڑکی کا نام تھا سبیہ۔ کیا نام تھا؟ سبیہ۔ اب اس واقعے کی دوسری کڑی یہ ہے کہ مکے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ۔ ان کی دوستی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ یہ گئے مدینے میں کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے چرچا ہوا، بھئی ایک ایسا غلام بکا ہے، ابھی یار اتنا وقت کھڑا رہا، اتنے دن کھڑا رہا اور اس پر کسی نے ترس نہیں کھایا۔ مدینے میں ایک لڑکی ایسی ہے کہ اس کو ترس آ گیا اور وہ خرید کر لے گئی اپنے یہاں، اور کیا رہی ہوگی، بس اس کو کھلا پلا رہی ہوگی، خدمت تو وہ کی خاص کر نہیں سکتا، بس اتنا تو کر سکتا کہ گلاس ہے وہاں اٹھا کے رکھ دے، وہ برتن ہے یہاں اٹھا کے دے دے، یہ لیا، بس اتنا تو کر سکتا، لیکن بھاری بھرکم کام وہ نہیں کر سکتا کہ بازار سے کوئی بھاری گٹھرا گٹھری اس کے سر پہ لا دے دے کہ لے کے چل کرنا، اسے اٹھانا پڑ جائے گا اور الٹا۔ تو یہ چرچا ہو رہی تھی، یہ کنٹروورسی ہو رہی تھی مدینے کے اندر، اور یہ چرچا، یہ گفتگو، یہ جو مکے کا تاجر چلا تھا مدینے کے لیے، اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ اس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ تو اسے بڑا اچھا لگا کہ یار اچھا ہے، اتنی اچھی صفت کی لڑکی ہے، یہ کنوارا تھا۔ تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا وہاں کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اسٹیٹس بتاؤں نا مذہبی اعتبار سے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مسلمان ہے، نہ ابو حذیفہ مسلمان ہے، نہ سبیہ مسلمان ہے، نہ اس کا غلام مسلمان ہے، نہ اس کا گھرانہ مسلمان ہے۔ اسلام کی روشنی مدینے میں نہیں آئی ہے، اور اسلام کی روشنی مدینے میں نہیں آئی، اور نکاح اس زمانے میں بھی ایسا ہو رہا تھا۔ جب نکاح کا پیغام دیا نا ابو حذیفہ نے سبیہ کے پاس کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے ماں باپ نے غور فکر کیا کہ بھئی اچھا خاندان کا ہے، اچھا تاجر ہے، چلو کر دیتے ہیں۔ ہاتھ و ہاتھ بلا کے یہ نہیں کہ نہ میری بیٹی مائیوں بیٹھے گی، یہ نہیں کہ نہیں جی میری بیٹی کا تو ابھی مہندی رسم بھی ہوگی، کہ نہیں ابھی تو منڈا بھی ہوگا، نہ ابھی تو ڈی جے باٹے بھی ہوگا۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی نکاح میں ایسی سادگی تھی کہ نکاح کا پیغام آیا ہے اور ذرا سارا غور و فکر کیا ہے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ سبیہ کا ابو حذیفہ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اچھا بیٹا مل گیا، اچھا لڑکا مل گیا، اس سے بہتر اور کیا بات چاہیے۔ نکاح کر کے بیٹی کو روانہ کر دیا۔ ابھی گھر میں یہ وہیں رہ رہے ہیں، گھر جمائی بن کے، وہی والی بات ہے نا کہ کب تک جمائی بن کے گھر میں رہو گے ساس سسر کے، چلو اب روانہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اپنا گھر چاہے چھپر کا ہی کیوں نہ ہو، اب ہمارے بچوں کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم مکہ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ٹھیک ہے جاؤ صاحب جاؤ اپنے بچوں کو لے کے۔ جب یہ دونوں چلے تو غلام کس کا تھا؟ ہاں جی سبیہ کا غلام تھا، تو وہ غلام بھی چلا کہ جی اپنا غلام بھی لے کے جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وداعی ہو رہی ہے تو جہیز کہاں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کام کو لے کر مسلمانوں میں اتنی بے غیرتی آئی ہے، اتنی بے غیرتی آئی ہے۔ میرے پاس ابھی 2-3 دن ہوئی ہے، رپورٹ ایسی آئی ہے، ایک کوٹھوں میں کام کرنے والی ایک پترکار کو انٹرویو دے رہی ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ کوٹھوں پر اپنے جسم کو بیچنے والی ہندوؤں سے زیادہ، سکھوں سے زیادہ اور دوسرے مذہبوں سے زیادہ، سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں ہیں۔ میرا کلیجہ چر کے رہ گیا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے باپ کے پاس ٹرک بھر کر دینے کے لیے دام دہیج نہیں ہے۔ کب تک اپنی جوانی کو برداشت کرتے ہیں، کب تک یہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن کے رہتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بھائیوں کے اندر بھائیوں کے اندر گھروں میں بھابھی آ گئی، ان کی 2-4 آنکھیں ہو گئیں۔ پھر وہ گھر جس گھر میں یہ پیدا ہوئیں، وہ گھر جس گھر میں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، وہ گھر جب اس کے لیے دوزخ بنا، تو پھر یہ جسم بیچنے کے لیے کوٹھے پہ آ کر بیٹھ گئی ہے۔
کیا کیا رونا رو جائے امت کے سامنے. اتنی بےغیرتی آ گئی. پھر بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی نوجوان آ گئے تھے, لڑکیاں آ گئی تھیں. لعنت ہے ایسی سوچ پر, لعنت ہے. رسول اللہ کچھ نہیں رہا تمہارے لیے. پھر میں وہی بات کہوں گا جب بھی کہی میں نے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہو کر مسلمان نہیں چلا ہے, اللہ کی قسم دنیا میں وہ ذلت اٹھانی پڑی ہے, اس ذلت کی پسپائی اور رسوائی کا اس کی بھرپائی کوئی اور دوسری طاقت نہیں کر سکی ہے. ہمارے لیے بادشاہت معنی نہیں رکھتی, ہمارے لیے مالداری معنی نہیں رکھتی, ہمارے لیے عہدہ معنی نہیں رکھتا, خوبصورتی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. انسان کا طاقتور ہونا, انسان کا دولت مند ہونا اور پیسے والا ہونا اور بڑے اسٹیٹس پر ہونا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا ہمارے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. نہ کل رکھتی تھی, نہ آج رکھتی ہے اور نہ قیامت تک رکھے گی. اللہ کی قسم ہمارے یہاں اگر معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کتنا پابند ہو کے چلا ہے. حوالے کر دیا کہ جلے کے جائے اسے خوشی خوشی. اب جب یہ آئے یہاں پر تو میں نے بتایا ابو حذیفہ ابن یمان کس کے دوست تھے؟ حضرت عثمان. اور یہ دو جب ابو حذیفہ مکہ چھوڑ کے گئے تھے مدینہ تو حضرت عثمان بھی ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. اب جب واپس آئے ہیں عثمان سے ملے, ہاں وہی دوست کے حال چال ہیں, تو عثمان کے مزاج میں وہ کرٹ نہیں تھا جو پہلے تھا. بے رخا پن اور ٹھنڈا پن, وہ جذبہ, وہ شوق, وہ پیار محبت, وہ بول چال میں مٹھاس وہ نہیں تھی. تو ابو حذیفہ کہنے لگا یار عثمان تیرا بدلا بدلا مونڈ لگ رہا, مجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی دیکھ میں تجھے حقیقت بتاؤں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کر چکا ہوں اور تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. اگر تو مجھ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے تو تجھے مسلمان ہونا پڑے گا, ورنہ تیرا راستہ یہ ہے, میرا راستہ یہ ہے. صاف سی بات ہے. تو اس نے کہا دیکھ بھئی دیکھ, ہاتھ دے. ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا دوستی نہیں چھوڑوں گا, چل لے کے مجھے اپنے نبی کے پاس. جا کے ایمان قبول کر لیا. پھر یہاں سے گئے اپنے گھر, بیوی سے کہا بھئی دیکھو بیگم ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. کیا نام تھا؟ سبیہ. جب مالک مالکن نے اسلام قبول کیا تو غلام تھا کس کا؟ سبیہ کا. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور تو میں بیان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر غلام والے ہیں, آپ کا غلام ہے, اگر آزاد کر دو تو دوزخ سے آزاد. سبیہ گھر گئی کہ میں رسول اللہ سے یہ بیان سن کے آئی ہوں, یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, جب میں تجھے آزاد کر دی ہوں تو اپنی ذات کا مالک ہے, جہاں چلا جائے تو خود مختار ہے. اب ہمارا آپ کے اوپر کوئی مالکانہ حق نہیں ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ پیغام سنایا ہے. رسول اللہ نے جب یہ ترغیب آزاد کر دیا اور جا تو آزاد ہے. وہ رونے لگا کہ مجھے تو میرے باپ کا بھی پتہ نہیں, میری ماں کا بھی پتہ نہیں, میں کہاں پیدا ہوا, بھائی بہن کہاں, مجھے تو کوئی ہے بھی نہیں, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں. تو اس وقت ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اس لڑکے کو, اور ان کا نام تھا سالم. کیا نام تھا ان کا؟ سالم. کتنا اچھا نام ہے نا, سلامتی والا. اگر کسی کو بتا دو نا اپنے لونڈے کا نام رکھنا, پرانا سا لگ رہا ہے, نیا سا بنا دو ذرا. ہاں ہو سکتا ہے وہ صاحب یہاں پہ ہو, لڑکا ہوا 2-3 دن سے میرا سر کھائے جا رہے ہیں کہ یہ نام بتا دو, نام بتا دو. میں نے رات نام لکھ کے بھیج دیے, پھر بھی اور دے دو مفتی صاحب, اور دے دو. بیٹا ایک ہوا, نام دے دو اسے 50. اب پھر بھی رکھے گا وہی جو گوگل پہ تلاش کرے گا یا یوٹیوب سے دیکھے گا, پھر بھی مولوی صاحب کا پسند نہیں آئے گا. وہی والی ہمارے استاد والی بات جو کہہ کے گئے تھے بیان میں ایک مرتبہ کہ 7,777 نام کی میرے پاس کتاب ہے. میں نے وہ کتاب دے دی کہ اللہ بھائی تجھے میرے بتائے ہوئے نام پسند نہیں آ رہے, اس میں سے چھانٹ لے, 7,777 نام ہے اس میں. تو ان کتاب لا کے 2-3 دن کے بعد میں استاد جی کے حوالے کر دی کہ حضرت جی اس میں بھی مجھے کوئی نام پسند نہیں آیا. 7,777 نام ایک لونڈے کے لیے پسند نہیں آ رہے اسے. ابو بکر, ابو ہریرہ, ابو عبیدہ, زبیر بن عوام, سعد, سعید, کیا شاندار نام ہے. موسیٰ, ہارون, یحییٰ, زکریا, کیا شاندار نام ہے. باپ کا نام عبد الرحمن, بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن. کیا ہوا کھا جائے گا؟
اٹھا کے دیکھیں تاریخ دارا، بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو اب خود کا نام ہے وہی بیٹے کا نام رکھ لیا، جو بیٹے کا نام ہے وہی پوتے کا نام رکھ لیا۔ میں کہنا ہمیں تو نیا چاہیے، تو بھیا ہمارے پاس مشین نہیں ہے کہ وہاں سے نکال کے دے دے، لو تازہ تازہ بھی نام آیا ہے، ہم تو وہی بتائیں گے 1400 سال پرانے یا قرآن میں سے نکال کے۔ تو بہرحال سالم تھا ان کا نام۔ اب ہوا کیا، بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں میں، اب ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اب پابندی شروع ہو گئی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دے رہے، قرآن سیکھو قرآن سیکھو قرآن سیکھو۔ ہوا یہ، رسول اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ بھی ہجرت کرو، کہاں کی؟ مدینے کی۔ تو جب ہجرت کا ایک قافلہ چلا تو اس قافلے میں سالم بھی ہے۔ سالم کون ہے وہ بتا دیا میں نے، اور اس قافلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ پورا قافلہ جب مدینے کے لیے روانہ ہوا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ جب بھی راستے میں نماز کا وقت آیا تو میرے آپ کے گمان کے مطابق امام کسے بننا تھا؟ جی کسے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ کون ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ، وقت نہیں ہے۔ میرے آپ کے گمان کے مطابق، سوچ وچار کے مطابق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امام بننا تھا نا، کہ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ امام نہیں بنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہی اس پورے قافلے کا امام بنایا ہے سالم کو۔ اور گزر کے کہاں سے آیا سالم؟ کہ وہ حیثیت ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نماز پڑھاتا جب مدینے پہنچا ہے، اور مدینے میں جا کر جب نماز کا وقت آیا ہے، اور جب وہاں پہ آیا یہ موقع، یہ شور شرابہ ہوا، بھائی سالم آیا ہے جس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں سالم، عمر آپ نماز پڑھاؤ، آپ بڑے آدمی ہیں، قریش ہیں، آپ کا اسٹیٹس یہ ہے، میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی سے گزر کے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور کہا کہ ہمیں عزت جو ملتی ہے وہ اسلام سے ملتی ہے، تیری زندگی پہلے کیا رہی ہے اسے بھول جا، رسول اللہ نے تجھے امام بنا کر مکے سے بھیجا ہے تو یہاں بھی تو امام رہے گا جب تک رسول اللہ کا اسٹیٹمنٹ اور فیصلہ نہیں آئے گا۔ مدینے والوں نے اپنی کھلی ہوئی اور سر کی آنکھوں سے دیکھا جس سالم کو مدینے کے اندر کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ سارے کے سارے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پابند بن کے چلا ہے تو اللہ نے تجھے یہ نہیں دیکھا تو غلام بن کے آیا ہے یا غلامی کی زندگی سے گزر کے آیا ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تو کہاں سے گزر کے آیا ہے، تو نے رشتہ اپنا اللہ اس کے رسول سے جوڑا ہے تو دیکھ اب کیا ہے کہ تجھے اپنا امام بنا رہے ہیں۔ کون بنا رہے ہیں؟ مسلمان۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ایک محرم الحرام کو جب وصال انتقال ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی موجود ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سالم جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ معلوم ہے حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر کہہ رہے تھے اے کاش آج سالم زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد میں مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ اور بادشاہ سالم کو بنا دیتا۔